اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان میں عدلیہ کا نظام جو ہے وہ اس قدر ناقص ہے کہ پوری قوم جو ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے، اور اس سلسلے میں کہا یہ جاتا ہے کہ عدلیہ جو ہے ہماری وہ حکومت کے تابع ہے۔ لیکن بعض اوقات عدلیہ کی جانب سے ایسے تاریخی فیصلے بھی سامنے آئے ہیں جنہیں سراہا جانا چاہیے، اور آج میں اس تاریخی فیصلے کی آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا کہ سابق سیکریٹری سابق تھے جناب شاہد حامد صاحب، جو کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے ایم ڈی تھے، اور ان کا قتل ہو گیا تھا۔ اور ان کا جو قتل ہوا تو قتل میں اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے بعض رہنماؤں کے نام شامل کیے گئے تھے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی، جن میں ایک تو تھے شہید جناب سولت مرزا صاحب، جنہیں اسی کیس میں پھانسی دے دی گئی، اور پھر اس میں تھے مناج قاضی اور محبوب غفران۔ سولت مرزا صاحب کو شاہد حامد کیس میں پھانسی دے دی گئی، اور پھانسی سے قبل انہیں جیل میں ہماری طاقتور حلقوں نے انہیں مجبور کیا، اور سولت مرزا نے متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کے خلاف ان کے کہنے پر بہت سی جو تھی وہ حرزہ سرائی بھی کی، اور بہت سے الزامات بھی عائد کیے۔ بعد میں انہیں پھانسی دے دی گئی، جبکہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کے خلاف حرزہ سرائی کریں گے تو انہیں جو ہے وہ پھانسی ان کی معاف کر دی جائے گی، انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ تو اس لالچ میں سولت مرزا صاحب نے بہت کچھ کہا تھا متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کے خلاف، لیکن بہرحال انہیں بعد میں پھانسی دے دی گئی۔ اور اب گزشتہ روز اسی کیس میں مناج قاضی اور محبوب غفران کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ تین لوگ تھے اس میں، اور تینوں میں سے دو کو گزشتہ روز باعزت بری ہو گئے ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے، اور وہ جو سولت مرزا صاحب تھے انہیں پھانسی دے دی گئی ہے۔ اب جو سولت مرزا صاحب ہیں، اس کو جو قتل کیا، اس کو جو عدالتی قتل کیا گیا ہے، یا جو اس کہا جائے کہ شہید کیا گیا ہے، اس کا لہو جو ہے وہ کس کے ہاتھ پر تلاش کیا جائے۔ ناظرین، اسی طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، اور اس وقت ایم آر ڈی کی پوری قیادت کا یہ کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں بلکہ عدالتی قتل ہوا ہے، اور وہ اس وقت سے مسلسل ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی تھی اس کو عدالتی قتل کہتے چلے آئے تھے۔ پھر 2008 میں جب انہیں تیسری مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد تیسری مرتبہ اقتدار ملا، تو اس وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، اور پھر اس وقت کے بھی صدر مملکت آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی قیادت میں نے اس سلسلے میں عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا بھی عدالتی قتل قرار دیا تھا۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے اس تجربے سے سولت مرزا کے حوالے سے بھی اس سلسلے میں، چونکہ دو شخص جو ہیں مناج قاضی اور محبوب غفران چونکہ بری ہو چکے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اسی طرح سے جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کے سلسلے میں انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ سولت مرزا کے حوالے سے بھی حکومت سے رجوع کرے، اور اس کا بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ یہی آئے گا عدالت سے جو ذوالفقار علی بھٹو کے لیے آیا ہے۔ اور اگر موجودہ حکومت
سہولت مرزا کے لیے عدالت میں نہیں جاتی تو پھر مستقبل میں کسی نہ کسی کو سہولت مرزا کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے عدالت سے ضرور رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی اور سہولت مرزا کی پھانسی میں مماثلت اس لیے ہے کہ سہولت مرزا بھی اب مناج قاضی اور محبوب غفران کی باعزت بری ہونے کے بعد ان کی بھی بے گناہی ثابت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کی بھی بے گناہی ثابت ہوئی تھی۔ تو اس سلسلے میں ہماری عدلیہ کو، ہماری حکومت کو اور ہماری جو لائر ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ سہولت مرزا کی بھی کو جو بے گناہ پھانسی دی گئی ہے، چونکہ اب تو وہ بے گناہ ہی ہو گئے، تو اس سلسلے میں ضرور کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ اچھا ناظرین، میں ذکر کروں گا کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے جو باجوڑ میں آپریشن کیا جا رہا ہے، وہاں کرفیو لگا دیا گیا ہے، اس میں گزشتہ روز ان کی جو فکری نشست تھی، یا یہ کہیں کہ ان کی جو گفتگو تھی اپنے کارکنان سے، اپنے ہمدردوں سے، تو انہوں نے اس میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں جو آپریشن ہے وہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے انتہائی خطرناک ہے۔ باجوڑ کا آپریشن بند کیا جائے، بے گناہ لوگوں کو جو وہاں قتل کیا جا رہا ہے، جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، اس کو فوری طور پر اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ یہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور وہ جو باجوڑ میں جن مقاصد کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں باجوڑ میں کے لوگوں سے بیٹھ کر مذاکرات کیا جائے، سیاسی قیادت سے، جو سیاسی قیادت ہے، منتخب لوگ ہیں، ان سے بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں۔ پارلیمنٹ میں اس سلسلے میں بحث ہونی چاہیے، اس لیے کہ جمہوری اداروں میں بہترین جو ڈائلاگ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں اس سلسلے میں، اور جو علاقے کے منتخب لوگ ہیں، معززین ہیں، ان سے اس سلسلے میں مذاکرات ہونی چاہیے، لیکن جس طرح سے وہاں پشتونوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پشتونوں کو ہر دور میں پشتونوں کے ساتھ اسی قسم کی زیادتیاں کی جاتی رہی ہیں، کبھی افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف استعمال کیا گیا، تو کبھی 1948 میں آزاد کشمیر میں پشتونوں کو استعمال کیا گیا، تو کبھی تحریک پاکستان میں پشتونوں کی قربانیاں جو ہے وہ قربانیاں لی گئی ان سے، تو پشتونوں کے خلاف ہر دور میں زیادتیاں ہوتی رہی ہیں۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ بالکل یہ زیادتیوں کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے، اور جو بھی وہاں کا مسئلہ ہے یا جو بھی مسائل ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے، اس لیے کہ جو آپریشن کیا جا رہا ہے اس سے علاقے میں افواج پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خلاف نفرتیں پیدا ہوں گی، اور یہ نفرتیں جو ہے ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، لہذا وہاں اس کا حل یہی ہے کہ وہاں ان لوگوں سے، مقامی لوگوں سے فی الفور مذاکرات کیے۔ اس کے علاوہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے جو سندھ میں موجودہ سندھ حکومت کی کارکردگی ہے اس پر بھی سخت افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے سندھ میں ڈاکو راج ہے، کہیں بندوق کے زور پر لوٹ مار کی جا رہی ہے، تو کہیں قلم کے زور پر لوٹ مار کی جا رہی ہے، تو لوٹ مار جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو دونوں مل کر اس صوبے کو لوٹ رہے ہیں، اور غریبوں کی جو زندگی ہے وہ اجیرن کر دی گئی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی سے لے کر کشمور اور ڈیرکی تک وہ سندھ کی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اور اس وقت جو غربت کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے۔ اسکولوں پر ویڈروں کے قبضے ہیں، اور ان قبضوں کی وجہ سے اسکولوں کو ذاتی اوتاقیں بنا دی گئی ہیں، تعلیم کا معیار جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے، لہٰذا اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو نکلنا ہوگا، اور لوگوں کو اس کے خلاف سخت احتجاج کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو گزشتہ 17 سال سے وہ اقتدار میں ہے، لیکن سندھ کی قسمت کا فیصلہ جو سندھ کی جو تبدیلی کی جو باتیں کی جاتی تھی وہ 1% بھی اس میں وہ
कामयाब नहीं हो सके। इसकी बुनियादी वजह करप्शन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता 17 सालों में 30,000 अरब रुपए लेकर वो लिए हैं जो करप्शन की नज़र कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज के हालात ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है किसी भी तरह से सिंध पर हुक्मरानी करने की अहल नहीं रही, लिहाजा हमारे इदारों को चाहिए कि अगर कराची जो पाकिस्तान का मुआशी हब है इसको बचाना है या सिंध को बचाना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से छुटकारा दिलवाया जाए ताकि लोग जो हैं वो पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जो डूबती हुई सियासी साख है उसको बचाने के लिए एक मरतबा फिर लिसानी फसादात की जो है वो साजिशें कर रही है और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि सूबे में एक मरतबा फिर लिसानी फसादात हों ताकि वो इससे सियासी फ़ायदा उठा सके। तो उन्होंने तमाम सिंध में रहने वालों से अपील की है कि वो इन तमाम साजिशों से होशियार रहें और हर जगह पर नज़र रखें कि पीपल्स पार्टी के जो एजेंट हैं या पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं लिसानी बुनियादों पर सिंध को तकसीम करना चाहते हैं, इससे जो है इज्तनाब किया जाए और इन साजिशों को जो है बेनकाब किया जाए। नाज़रीन, अब आखिर में मैं जिक्र करूँगा जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ 70 क्लिफ्टन में एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अच्छा नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यह जा रहा था कि फ़ातिमा भुट्टो भी उनके साथ होंगी और वो एक नई सियासी जमात का ऐलान करने जा रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि फ़ातिमा भुट्टो अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंच सकी थी, जिसकी वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद नहीं थी और जो सियासी जमात का ऐलान किया जाना था, वो भी इसी वजह से मौखर कर दिया गया है। तो जो ज़ुल्फ़िकार जूनियर साहब ने 2 अहम बातें कही हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि वो किसी भी सूरत में अपने वालिद के कातिलों के साथ सियासत नहीं करेंगे, उनके साथ सियासत नहीं करेंगे। तो उनका इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ था और उन्होंने बाद में कहा भी कि पीपल्स पार्टी जो है उनके वालिद की कातिल है, लिहाजा किसी भी सूरत में वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सियासत नहीं करेंगे। और दूसरा अहम नुकता उन्होंने कहा कि उनसे जब सवाल किया गया कि पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो किस हद तक आपसे राब्ते में हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी क़यादत माना 70 से 80% जो अरकान असम्बली हैं, पार्टी ओहदेदारान हैं, वो उनसे राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी उनका ये नाम ज़ाहिर नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैंने नाम ज़ाहिर किए तो उन्हें नोटिसेस भेज दिए जाएँगे और फिर उनके खिलाफ हुकूमत की जानिब से कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएँगी। लिहाजा मैं अभी नाम ज़ाहिर नहीं करूँगा, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान और मुंतखब नुमाइंदे उनके साथ राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि फ़ातिमा भुट्टो जूँ ही पाकिस्तान पहुँचेंगी तो चंद रोज़ में ही जो है वो नई पार्टी का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने आखिर में कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो नारा था रोटी, कपड़ा और मकान, उसमें मज़ीद हमने तौसीक़ की है और उसमें रोटी, कपड़ा, मकान के साथ-साथ पानी, बिजली, गैस का भी इज़ाफ़ा किया है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं शहरी और देही लोगों के, उन मसाइल को भी अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है या जो अपनी अ, जो बनाया गया है अपना पार्टी का एजेंडा, उसमें शामिल किया गया है। तो एक ये नई चीज़ें जो हैं वो सामने हम लोग लाएँगे पार्टी के हवाले से और बहुत जल्द नई सियासी जमात का ऐलान हो जाएगा। तो नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज़ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।